السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، وأصلي وأسلم على صحبه وذريته بإحسانه. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. قابل احترام علماء دین، بزرگانان ملت، نوجوانان، ماں اور بہنوں، اس مسجد میں حاضر افراد کو دیکھ کر اور ایک جمع غفیر کو دیکھ کر بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ مسجد اپنے رقبے میں چھوٹی ہے، مگر اس میں جس انہماک اور جس دل جوئی کے ساتھ آپ شریک ہیں اور مکمل مسجد بھری ہوئی ہے، یہ ایک خیر کی علامت ہے کہ لوگ زندہ ہیں، لوگ دین سننا چاہتے ہیں، لوگ شریعت کی باتیں سننا چاہتے ہیں، لوگ مسجدوں کو آباد کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بہت ہی خوش آئند عمل ہے، اور ماشاء اللہ شیخ ابو زید جیسی علمی شخصیت جو آپ کے درمیان بالکل حکیمانہ انداز میں کام کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ شیخ کی حفاظت فرمائے، اور جس انداز میں انہوں نے ان گلشن کے ان دریچوں کو سینچا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے میزان حسنات میں اسے لکھے۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستو، پونا کے اس شہر میں جہاں علم کی، علماء کی اور علمی اداروں کی کمی ہے، یہ سخت ترین ضرورتوں میں سے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ مسجدوں کو آباد کریں، زیادہ سے زیادہ مسجدیں بنائیں، اور مقامی افراد جو دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں انہیں زیادہ سے زیادہ ان کی حوصلہ افزائی کریں، انہیں انکریج کریں، انہیں دین سے جوڑیں، ان کی مشکلات کو دور کریں، اور انہیں اس قابل بنائیں کہ وہ شیخ محترم جیسی شخصیت کا بیک اپ ہو، اور مستقبل میں اس پونا کے اندر منہج سلف کو پہنچانے کے لیے، صحیح دین کو پہنچانے کے لیے، اور دین میں داخل شدہ بدعتوں سے اس دین کو پاک کرنے کے لیے کام کر سکے۔ یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ خاصیت عطا فرمائی ہے کہ ساری کی ساری امت گمراہی پر اکٹھا نہیں ہو سکتی، یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ سے پہلے سابقہ امتیں سب کے سب گمراہی پر اکٹھا ہو گئے، ان کی کتابیں محرف ہو گئیں، لیکن امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ اختصاص ہے کہ ہر 100 سال کی مدت میں اللہ تعالیٰ ایسے علماء کو، یا ایسے مجدد کو، ایسے مصلح کو بھیجتے ہیں جو اس دین میں داخل شدہ بدعتوں سے اس دین کو پاک کرتے ہیں، اور یہی علماء حق ہیں۔ تو ان کے پیدا کرنے کی کوشش کریں، انہیں موقع دینے کی کوشش کریں، انہیں انکریج کریں، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیں، انہیں دین کے ساتھ ایسا جوڑیں کہ وہ اپنا وقت زیادہ سے زیادہ دین کو دے سکیں، مسجدوں کو بنائیں، مسجدوں کو آباد کریں۔ اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اس چھوٹی سی مسجد میں ایک بہت بڑی تعداد ہے جو یہ جذبہ رکھتی ہے، ایک دل رکھتی ہے، اور سنت کی اہمیت کو سمجھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کی مسجدوں میں جمع ہونے کا ثواب عطا فرمائے، اور ذکر کی مجلسوں کے ذریعے مسجدوں کو آباد کرنے کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو فضیلت نصیب فرمائے۔ مسجد دنیا کا وہ حصہ اور دنیا کا وہ بقعہ ہے، وہ حصہ ہے جو اللہ کے نگاہ میں سب سے زیادہ افضل ہے۔ افضل البلاد عند اللہ مساجدها، اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے افضل ترین جگہ شہر میں مسجد کی جگہ ہوتی ہے۔
مسجد سے جڑے ہر یونٹ کی فضیلت ہے۔ مسجد کی طرف چل کر آنے والے، وضو کرنے والے، نماز پڑھنے والے، ذکر کرنے والے، تلاوت کرنے والے، بیان سننے والے، قرآن کو سننے والے، یہاں تک کہ مسجد میں صفائی کرنے والے، اذان دینے والے، ہر یونٹ کی، یہاں تک کہ مسجد کی تعمیر میں ایک اینٹ لگانے والے کی بھی فضیلت ہے۔ تو مسجد ایک ایسا یونٹ ہے پوری دنیا کے اندر جس کا ہر جز اور جس کے ہر یونٹ پر جو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کی فضیلت موجود ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ مساجد کے سلسلے کو وسیع کریں تاکہ صحیح دین لوگوں تک پہنچ سکے اور لوگوں کے اسلام کی اصلاح ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ ذمہ داران کی طرف سے جو عنوان دیا گیا ہے اور جس کی پہلی شیخ آپ نے شیخ محترم سے سماعت فرمائی یوم آخرت کے تعلق سے، دوسری شیخ اس کی جبکہ یہ پہلی ہونا چاہیے تھی وہ عذاب قبر سے متعلق ہے کہ عذاب قبر کی کیا حقیقت ہے اور کیا واقعی معنوں میں عذاب قبر ہوتا ہے۔ بہت سارے ایسے انٹلیکچول فرقے ہمارے اسلامی نسبت رکھنے والے ایسے فرقے ایجاد ہوئے ہیں جو عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں کہ ہمارے عقل میں نہیں بیٹھتی اور ہماری آئیڈیالوجی کے اندر یہ چیز نہیں آتی، جبکہ قبر سے متعلق جتنے مراحل ہیں ان کا تعلق برزخ کی زندگی سے ہے۔ ایک انسان جب اس زندگی سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کی قیامت اور اس کی آخرت شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے آخرت کا سب سے اول ترین مرحلہ قبر کا مرحلہ ہے۔ قبر کا مرحلہ انسان کی وفات کے بعد سب سے اول مرحلہ ہے، خواہ انسان کو زمین میں دفن کیا جائے، سمندر میں پھینک دیا جائے، لکڑیوں میں جلا دیا جائے یا کسی طریقے سے اس کی باڈی کو ڈسٹرائے کیا جائے، اللہ رب العالمین کے سامنے اس کے حساب اور کتاب اور اس کے سزا اور جزا کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، انہو قد اوحی الی انکم تفتنون فی القبور مثل او قریبا من فتنة المسیح الدجال، کہ میری طرف اللہ رب العالمین نے اس بات کی وحی کی ہے کہ تم اپنی قبر کے اندر ایسے ہی آزمائے جاؤ گے یا اس سے قریب آزمائے جاؤ گے جو فتنہ مسیح دجال کا ہے۔ یعنی قبر کا فتنہ مسیح دجال کے فتنے سے کم نہیں ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ مسیح دجال کا فتنہ کیا ہے، دجال کی حقیقت ہے، خواہ انسان کتنا بھی انکار کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی واضح حدیثیں موجود ہیں جو دجال کے فتنے پر دلالت کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من نبی الا وقد حذر من الدجال، کہ دنیا میں جتنے بھی انبیاء آئے سب نے دجال سے ڈرایا ہے، سب نے دجال سے ڈرایا ہے۔ اور دجال کا فتنہ خود صحابہ کرام نے، صحابہ میں سے بعض ہیں تمیم الداری رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اپنی حدیث کے اندر سنن ابو داؤد کی حدیث ہے اس میں بیان کیا۔ تو دجال کا فتنہ ایسا ہے جو معروف تھا سارے انبیاء کے درمیان، اور ہر نبی دجال سے پناہ مانگتا تھا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دجال سے پناہ مانگنے کو ہمارے تشہد کے اندر شامل فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشہد میں 4 چیزوں سے پناہ مانگتے تھے، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ ایک یہودیہ عورت میرے گھر میں آئی، اور یہودیہ عورتوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آنا معروف ہے، وہ ماحول ہی ویسا تھا۔ 65% 70% مدینہ کی آبادی یہودی تھی، جنہوں نے اللہ کے نبی کے اخلاق کو، صحابہ کے اخلاق کو، ان کی تجارت کو دیکھ کر، ان کے معاملات کو، ان کے معاہدات کو، ان کے غزوات کو، ان کے سریات کو دیکھ کر اسلام قبول کیا، اور سارا کے سارا مدینہ امن کے ساتھ بغیر کسی لڑائی کے اسلام میں داخل ہوا۔ آج دیکھیے سارا مدینہ مسلمان ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی برکت ہے۔ تو ایک یہودیہ عورت آپ کے گھر میں داخل ہوئی اور اس نے کہا کہ
مجھے تعجب ہوتا ہے کہ مسلمان عذاب قبر پر یقین کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بڑا تعجب ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کیا آخرت کے مرحلے سے پہلے بھی کوئی مرحلہ ہے؟ آپ نے فرمایا جی ہاں، قبر میں آزمائش کا مرحلہ آخرت کے مرحلے کا ایک حصہ ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں نے اس وقت سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ہر نماز میں تشہد میں قبر کے فتنے سے اور دجال کے فتنے سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزوں سے نماز میں پناہ مانگتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من فتنة المسیح الدجال ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات والمآثم والمغرم۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر میں آزمائش کا فتنہ دجال کی آزمائش سے کم نہیں ہے۔ آج ہمارے بہت سارے نوجوانان ہیں جو نماز سے بہت دور ہیں، لیکن دجال کی بڑی فکر ہے اور بڑی خواہش ہوتی ہے کہ یوٹیوب کے ذریعے سے دین سیکھے اور دجال کے تعلق سے، برمودا ٹرینگل کے تعلق سے اور پیسیفک اوشن کے تعلق سے اور فلاں ان کے ذریعے سے جو ہے دجال کی حقیقت کو معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب کوئی بات عقل میں نہیں آتی تو انکار کر دیتے کہ نہیں، بات ہمارے سمجھ میں نہیں آتی، ہماری آئیڈیالوجی میں داخل نہیں ہوتی۔ جبکہ حدیثوں میں آتا ہے کہ دجال کے فتنے سے پناہ مانگی گئی ہے، تو ہم کیسے دجال کے ظاہر ہونے کا یقین رکھتے ہیں، دجال کے ظاہر ہونے کی ہم رغبت رکھتے ہیں؟ کیا ہم اور آپ اس بات کی گارنٹی دے سکتے ہیں کہ ہم اس وقت تک اللہ کے دین پر قائم رہیں گے اور دجال کا فتنہ ہمیں آ کر نہیں لے ڈوبے گا؟ اچھے لوگ اس میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 لوگ اس کے فتنے کی پیروی کریں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی کیفیات بھی بیان کی، عورتوں کے تعلق سے بیان کیا کہ اکثر عورتیں اس کی پیروی کرے گی۔ یہ فتنہ معمولی نہیں ہوگا، بالکل ایسے ہی قبر میں آزمائش کا فتنہ ہے جو دجال کے فتنے سے کم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اِنَّهُ قَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ، میری جانب اس بات کی وحی کی گئی کہ تم اپنی قبروں میں، خطاب مسلمانوں سے ہے، خطاب مسلمانوں سے ہے کہ تم اپنی قبروں میں ایسے ہی آزمائے جاؤ گے جو فتنہ دجال کے فتنے کے مانند یا دجال کے فتنے کے قریب ہوگا۔ لہٰذا میرے عزیز بھائی اور دوستو، قبر کا عذاب حق ہے، قبر میں دی جانے والی نعمتیں حق ہے، قبر میں سوال کیا جانا حق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں عذاب قبر سے متعلق اور سؤال قبر سے متعلق واضح، صحیح اور صریح سند کے ساتھ وارد ہے۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا کہ 26 سے زیادہ صحابہ اکرام سے تواتر کے ساتھ عذاب قبر سے متعلق حدیث وارد ہے۔ انہی میں ایک بہت مشہور حدیث مسند احمد کی حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی ہے، جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری صحابی کے جنازے میں شریک ہوئے۔ ہم لوگ قبرستان کے اندر داخل ہوئے، لیکن ہم نے کیا دیکھا کہ لوگ قبر کھود رہے ہیں، قبر ابھی تیار نہیں ہوئی ہے، اور صحابہ کی عادت تھی کہ جب وفات ہوتی تو قبر خود کھودا کرتے تھے، اور یہ سنت ہے، قبر کو کھودنا، قبر کے کھودنے میں شریک ہونا، جنازے میں تجہیز اور تکفین میں شریک ہونا۔ آج ہم میں سے بہت سارے بھائی اس کو معیوب سمجھتے ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور آپ نے بہت ساری حدیثیں اس کے بارے میں بھی سنی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حسن کہا ہے، کہ جو شخص کسی میت کے جنازے میں اس کی تجہیز میں، یعنی اس کو غسل دینے میں اور تیار کرنے میں شریک ہو اور اس کے عیب کو چھپائے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کے عیب پر پردہ ڈال دیں۔
اور جو شخص اس کی قبر کے کھودنے میں شریک ہو تو اس کی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کی ہے، جو اس وقت مجھے مستحضر نہیں ہے، لیکن اس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کی ہے۔ تو کم سے کم زندگی میں ایک بار 2 بار خود اپنے بچوں کے ساتھ کوشش کیجئے کہ قبر کے کھودنے میں شریک ہو، اپنی آخرت کو یاد کریں، اپنی دنیا میں جو اعمال ہم انجام دے رہے ہیں ان میں کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کم سے کم قبر پر حاضر ہونے سے عبرت کو حاصل کریں اور اپنی زندگی کے اعمال کو سدھاریں۔ تو برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم جنازے میں شریک ہوئے، لیکن قبر چونکہ کھودی نہیں گئی تھی، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جانب جو ہے جا کے بڑھ گئے۔ علامہ ابن بطال رحمہ اللہ نے اور دیگر لوگوں نے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی میت ہو تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جلد سے جلد اس کی تدفین کی جائے۔ یہاں میت ہوئی ہیں، یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ قبرستان میں حاضر ہو رہے ہیں، یہاں قبر کھودی جا رہی ہے۔ ہمارے ہاں لوگ اعلان کرتے ہیں، ہمارے ہاں لوگ مسجدوں سے اعلان کرتے ہیں، جبکہ یہ ایک مختلف فی مسئلہ ہے، کیا مسجدوں کو اس طرح کے اعلان کے لیے استعمال کرنا یا نہیں کرنا چاہیے؟ یہ جماعت کی ثوابدید کی طرف لوٹتا ہے کہ اس سلسلے میں ذمہ داران جو ڈیسیزن لے اس کو فالو کیا جائے، ان کے حکم کے ساتھ آرگومنٹ نہ کیا جائے، اور جو علاقے اور وقت اور زمان کے لحاظ سے مناسب سمجھتے اس پر عمل کیا جائے۔ لیکن کسی بھی میت کے لیے بہت زیادہ انتظار کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ سنت یہ ہے کہ جیسے ہی جنازہ حاضر ہو، جیسے ہی میت ہو، تجہیز اور تکفین میں تیزی کے ساتھ کام لیا جائے، قبر کو تیزی کے ساتھ کھودا جائے اور جنازے میں شریک ہوا جائے۔ آج کے دور کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت ہے کہ لوگ فورن سے آنے کا انتظار کرتے ہیں اور دیدار کا انتظار کرتے ہیں، اور دیدار کو اس قدر واجب سمجھتے ہیں گویا کہ وہ فرض نماز با جماعت ادا کرنے سے زیادہ واجب ہے۔ تو اس طرح کے امور میں جو فرض کفایہ ہیں اور جن کی حیثیت شریعت میں سنت مؤکدہ کی یا سنت کی یا واجب یا مندوب کی ہے، جو فرض کے درجات تک نہیں پہنچتے، تو کبھی کبھی اس سلسلے میں احتیاط کرنا چاہیے اور امت کو اس سلسلے میں صحیح تعلیم دینا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ میت کی تدفین جلد سے جلد عمل میں آئے۔ یہاں تک کہ بعض سلف صالحین سے یہ وارد ہے کہ وہ اس بات کی وصیت کیا کرتے تھے کہ میری وفات کے بعد جلد از جلد میری تدفین کی جائے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے تعلق سے اس طرح کی وصیت کی۔ تو یہ وصیتوں کا جو سلسلہ ہمارے درمیان سے مفقود ہو چکا ہے، ہمارے بزرگ اور ہمارے وہ افراد جن کو اپنے بارے میں یقین ہے کہ اب ان کی اولاد بڑی ہو چکی ہے، اب ان کے آخرت کے سفر کی تیاری ہے، تو انہیں تو لازمی طور پر وصیتیں تیار کرنا چاہیے، اپنی میراث کو تقسیم کرنا چاہیے، اپنے بیٹیوں کے حقوق کو دینا چاہیے، اور شریعت سے متعلق جو احکامات ہیں، جو انسان کی توحید اور شرک کے مرحلے سے متعلق ہے، اسے سب سے پہلے ترجیح دینا چاہیے۔ اسی لیے سلف میں بہت سارے اسلاف سے یہ بات وارد ہے، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ آپ باقاعدہ نہ صرف یہ کہ آپ نے وصیت کی، بلکہ آپ باقاعدہ وصیت لکھوایا کرتے تھے، بزرگوں کو پکڑا کرتے تھے اور ان کی وصیت لکھوایا کرتے تھے، جس میں اس نقطے کو لکھا جاتا تھا کہ تجہیز اور تکفین میں جلدی کی جائے۔ کتاب الام کے اندر اس کو ذکر فرمایا۔ اسی طریقے سے بعض سلف سے یہ بھی ثابت ہے کہ اپنی قبر کو انتہائی مختصر اور سنت کے مطابق رکھنے کی وصیت کرتے تھے۔ آج ہم میں سے کتنے افراد ہیں جو اس بات کی وصیت کرتے ہیں کہ میری وفات کے بعد میری قبر کو سنت کے مطابق رکھا جائے اور اس پر صرف اتنا ہی عمل کیا جائے جو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، آپ نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ میرے عزیز بھائیوں اور میرے بزرگوں، خاص طور پر اس قوم کے بزرگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ شرک اور توحید سے متعلق یہ جو اہم احکام ہیں جو قبروں سے متعلق ہیں ان کو زندہ کرے، اس لیے کہ اس امت میں شرک کی ابتدا جو نوح علیہ السلام کے زمانے سے ہوئی ہے، اس کی ابتدا کسی بت پرستی سے نہیں ہوئی، کسی صنم پرستی سے نہیں ہوئی،
بلکہ اس کا سب سے پہلا اول ترین مرحلہ اور سب سے پہلا اسٹیپس قبر تھی۔ یہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور بہت سارے صحابہ کرام سے یہ ثابت ہے کہ سب سے پہلا شرک کا فتنہ جو اس امت کے اندر آیا وہ قبر پرستی کے ذریعے آیا، بزرگوں کی بیجا تعظیم کی بنیاد پر آیا، اور پھر بزرگوں کی بیجا تعظیم کی بنیاد پر صنم پرستی آئی۔ دنیا میں سب سے پہلے توحید تھی، اس میں کوئی شک نہیں، اس پر اجماع ہے۔ آج ہمیں جو ہے ہماری نصابی کتابوں کے اندر سکھایا جاتا ہے، یا ہمارے بعض وہ جماعتیں جو عقل کو نقل پر تقدیم کرتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ دنیا میں پہلے شرک تھا بعد میں توحید آئی۔ یہ درست نہیں ہے۔ دنیا میں سب سے پہلے توحید تھی، دنیا میں سب سے پہلے فطرت تھی۔ دنیا کا اول ترین شخص جو اس دنیا میں اللہ رب العالمین نے جسے جنت سے نازل کیا وہ صاحب توحید تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے توحید کی نعمت دے کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور شرک جو ہے بعد میں وجود میں آیا۔ لہٰذا یہ بزرگوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنی وصیتوں کو تیار کریں، اپنے توحید کا اقرار کریں۔ جس کا خاتمہ لا الہ الا اللہ پر ہو اس کا معال اور اس کا ٹھکانہ جنت ہے، تو کیوں نہ انسان اپنے خاتمے کی وصیت توحید پر کرے اور شرک سے اپنی قوم کو اور اپنے افراد کو منع کرے۔ یاد کیجئے بت پرستی کا وہ ماحول جس میں سیدنا یعقوب علیہ السلام نے مصر جیسی بستی کے اندر، جہاں پر فرعونیت اور جادو کا غلبہ تھا، اور جہاں سحر اور شرک کے ایسے ایسے اقسام رائج تھے، ان ساری شرک کے اس سارے انوائرمنٹ میں ایک توحید کی جماعت تھی۔ بنو اسرائیل کے ایک عظیم ٹریڈیشن کے باپ اور سب کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام شرک کی اس بستی کے اندر، شرک کے اس ملک کے اندر وفات کے وقت اپنے بچوں کو جمع کیا۔ سورہ بقرہ کی آیت میں ہے کہ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ اپنے بچوں کو جمع کیا، کوئی پراپرٹی کی وصیت نہیں، کوئی آپسی میراث کی وصیت نہیں، کہا میرے بچوں جو تعلیم میری زندگی میں تم نے دیکھی ہے اس تعلیم کے تناظر میں یہ بتائیں کہ میری وفات کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے۔ یہ وصیت ہے، یہ توحید کی وصیت ہے۔ تو میرے عزیزوں اپنے بچوں کو یہ وصیت سکھائے، اپنے گھروں میں اس توحید کو زندہ کرے۔ جو توحید شرک سے براءت کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی، اس توحید کو اپنے بچوں کو سکھائے۔ تو سیدنا براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبرستان میں داخل ہوئے اور قبر کھودی نہیں، ولما یلحد، قبر کو لحد نہیں بنایا گیا تھا، تو آپ قبرستان کے کنارے ایک جگہ پر بیٹھ گئے۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ قبرستان میں بیٹھنا جائز ہے۔ بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ قبرستان میں نہیں بیٹھا جا سکتا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود بھی بیٹھے اور اپنے اطراف میں آپ نے صحابہ کو بھی بٹھایا۔ صحابی رسول بیان فرماتے ہیں کہ ہم اس انداز میں بیٹھے ہوئے ہیں گویا کہ ہمارے سروں پر چڑیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کی رفعت، آپ کی ہیبت، اور قبرستان کا مقام جہاں ایک شخص کو اب دفن کیا جانا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر کے بغل میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صحابی نے اس کیفیت کو بیان کیا کہ آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی اور اس لکڑی سے آپ زمین کو اس طریقے سے ہلا رہے تھے، اور صحابہ اکرام خاموشی کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب نگاہ لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے سر کو بلند کیا اور فرمایا کہ ایھا الناس استعیذوا باللہ من عذاب القبر، کہ اے لوگو اللہ رب العالمین کی عذاب قبر سے پناہ طلب کرو۔ 3 مرتبہ آپ نے فرمایا استعیذوا باللہ من عذاب القبر، اللہ رب العالمین کی عذاب قبر سے پناہ طلب کرو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اذا اقعد المؤمن فی قبرہ، جب کسی مسلمان شخص کو
اس کی قبر میں اتارا جاتا ہے اور اس کی تدفین عمل میں آتی ہے، تو اب اس کی تدفین کے بعد اس کے اقارب اور رشتہ دار قبر سے واپس بھی نہیں لوٹتے، یہاں تک کہ وہ ان کے چلنے کی آواز کو اپنے کانوں میں سنتا ہے، ان کے جوتے کی آواز کو اپنے کانوں میں سنتا ہے۔ علماء کرام نے اس سے استدلال کیا ہے کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قبر کا عذاب یہ انسانی جسم کو بھی ہوتا ہے اور انسانی روح کو بھی ہوتا ہے۔ اس کے متعدد دلائل ہیں جن علماء کرام نے اس کا انکار کیا ہے۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الروح کے اندر اس کے جوابات دیے ہیں اور بیان کیا ہے کہ قبر کا عذاب انسان کے جسم کو بھی ہوتا ہے اور اس کی روح کو بھی ہوتا ہے۔ اس کے دلائل ہے، وقت ملا تو انشاءاللہ اس کی بھی وضاحت کریں گے۔ تو جب کسی شخص کو اس کی قبر میں لٹایا جاتا ہے اور وہ اپنے رشتہ داروں کے جانے کی، ان کے جوتے کی آواز کو اپنے کانوں میں سنتا ہے، تو اذ اتاہ ملکان، تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، اور بعض حدیثوں میں ان دو فرشتوں کا نام بھی ذکر کیا گیا جنہیں ہمارے ہاں منکر اور نکیر کہتے ہیں، آتے ہیں اور اس میت کو بٹھاتے ہیں۔ اس بٹھانے والی کیفیت سے بھی علماء کرام نے استدلال کیا ہے کہ بٹھایا اس کو جاتا ہے جس کا جسم ہو، بٹھایا اس کو جاتا ہے جس کا جسم ہو، موو اس کو کیا جاتا ہے جس کے اندر ایک باڈی اسٹرکچر کی کیفیت ہو۔ لہٰذا اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ قبر کا عذاب اور قبر کی آزمائش یا قبر میں نعمتیں انسان کے جسم کو بھی ہوتی ہے، اس کی روح کو بھی ہوتی ہے، تو اسے بٹھایا جاتا ہے۔ اور پھر اگر وہ مومن شخص ہے تو اس سے سوال کیا جاتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ تمہارا رب کون ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ اگر وہ مومن شخص ہے تو وہ جواب دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ پھر اس سے سوال کیا جاتا ہے، اور بعض روایتوں میں ہے کہ اس کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو پیش کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ما تقول فی ھذا الرجل، اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو میرے رسول ہے، یہ میرے رسول ہے جن کی میں اتباع اور پیروی کیا کرتا تھا۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا کہ ہر قوم کے سامنے اس کے رسول کا ذکر کیا جائے گا، اور اسلام خاص کے آنے کے بعد یعنی محمد عرب و عجم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کے بعد چونکہ سارے ادیان منسوخ ہو چکے ہیں، لہذا ساری اقوام سے اگر کسی شخصیت کے بارے میں سوال ہوگا تو وہ صرف اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو فرمایا کہ آپ کے تعلق سے قبر میں سوال ہوگا کہ اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو وہ شخص اگر مومن ہے تو وہ کہے گا کہ یہ تو اللہ کے رسول ہیں۔ چنانچہ اس شخص سے تیسرا سوال کیا جائے گا، ما دینک، قبر میں تو آئے ہو لیکن کون سا دین لے کر آئے ہو؟ تو اگر وہ مسلمان ہے تو وہ جواب دے گا کہ میں اسلام کو لے کر قبر کے اندر آیا ہوں، اور اسلام ہی وہ دین ہے جو آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے تک، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر قیامت تک اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب دین ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کی نسبت صرف اور صرف اسلام کے نسبت کی بنیاد پہ رکھی۔ هو سماکم المسلمین، آدم علیہ السلام کے تعلق سے، نوح علیہ السلام کے تعلق سے، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کے تعلق سے، بنو اسرائیل کے تعلق سے، ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے، ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما۔ ایک چھوٹی سی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے سارے اسرائیل کی اور سارے یہودیوں کی بنیاد کو، ان کی کنٹری کو اور فلسطین پر ان کے قبضے کو اللہ تعالیٰ نے ایک جملے کے اندر ڈھا دیا، ایک جملے کے اندر۔
فلسطین پر جو یہودیوں کا قبضہ ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ یعقوب علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام. یہ دو شخصیات ہیں جن کے اوپر پورے فلسطین کے وجود کی بنیاد ہے. اللہ رب العالمین نے ایک جملے میں ثابت کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے، ولکن کان حنیفا مسلما. تو یہ اسلام کی جو نسبت ہے یہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک سارے مسلمانوں کی نسبت، خواہ انہوں نے بنو اسرائیل ہوتے ہوئے اسلام کو اختیار کیا یا نصارہ ہوتے ہوئے، الذین قالوا انا نصارى، جنہوں نے اپنے آپ کو نصارہ کہا، اللہ کے نزدیک وہ مسلمان ہیں. قال الحواریون، اور وہ حواری جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی، یہ سارے کے سارے مسلمان تھے. یہ نسبت اللہ رب العالمین نے سارے لوگوں کے لیے اختیار کی ہے. فرق یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے جو اسلام ہے ہم اسے اسلام عام سے تعبیر کرتے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کو اسلام خاص سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہی وہ اسلام خاص ہے جس کے وجود کے بعد ساری نسبتیں منسوخ ہیں اور صرف اسلام کی پیروی کو جنت میں داخلے کا اللہ رب العالمین نے سبب قرار دیا ہے. لہذا جب اس سے سوال کیا جاتا ہے قبر کے اندر تمہارا دین کیا ہے، تو وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ جب ایک مسلمان شخص ان 3 سوالوں کے جواب دیتا ہے تو اس سے اور چوتھا سوال کیا جاتا ہے. اس سے ایک چوتھا سوال کیا جاتا ہے کہ اچھا تم نے 3 سوالوں کے جواب تو دیے، ما علمک ھذا، یہ جواب تمہیں کہاں سے پتا چلے؟ کیسے پتا چلا تمہیں کہ تمہارا رب اللہ ہے اور یہ رسول تمہارے رسول ہے اور تمہارا دین اسلام ہے؟ تو وہ کہتا ہے قرأت کتاب اللہ فآمنت به وصدقت، کہ میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا، اس پر ایمان لایا، یعنی اس پر عمل کیا، اس کی تصدیق کی. نبی نے جس انداز میں مجھے بیان کیا اس پر عمل کیا، اس لیے آج مجھے اس کے جوابات یاد ہیں. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيُنَادِ مُنَادٍ فِي السَّمَاءِ، کہ آسمان سے پکار لگانے والا پکار لگاتا ہے، صدق عبدی فَفْرِشُوا لَهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، کہ میرے بندے نے سچ کہا ہے، لہٰذا قبر میں تو یہ دنیا میں کفن کا لباس پہن کر آیا ہے، لیکن اے فرشتو اسے جنت کے لباس میں سے ایک لباس پہنا دو، اور جنت کے فرش میں سے اس کی قبر کو جنت کے فرش میں سے ایک فرش سے مزین کر دو. چنانچہ فرشتے اللہ رب العالمین کے اس حکم کی تعمیل کرتے ہیں، اور اس شخص کے لیے جنت کی ایک کھڑکی کو کھول دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ جنت کی ٹھنڈی ہوا کو اپنے دل کی گہرائی کے اندر محسوس کرتا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا. یہ مومن شخص کے لیے ہے جس کے اعمال اس دنیا میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، قرآن کے مطابق اس کی زندگی ہو، اور قبر میں اپنے رب سے اس حالت میں ملے کہ اس کا رب اس کے ساتھ راضی ہو. اللہ تعالی ہم سب کو ایسے مبارک افراد میں فرمائیں جن کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ بشارت موجود ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عذاب قبر کے فتنے سے محفوظ رکھے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جہاں تک کافر شخص ہے تو جب قبر میں اسے دفن کیا جاتا ہے تو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو وہ اس کے جواب میں کہتا ہے ہا لا ادری، ہا لا ادری، مجھے نہیں معلوم کہ میرا رب کون ہے. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے، اور غالباً ابن حجر نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، کہ یہ جو جملہ ہے ہا لا ادری، یہ عرب میں انسان اس وقت بولتا ہے جب اسے کسی چیز کے بارے میں معلوم ہو.
لیکن جان بوجھ کے اس کی زبان سے وہ الفاظ ادا نہیں ہو رہے۔ ایک شخص نے چوری کیا، وہ جانتا ہے کہ میں نے چوری کیا، لیکن سماج اور معاشرے میں اعتراف سے وہ ڈر رہا ہے کہ اس کے اعتراف کا نقصان اسے پتہ ہے۔ اگر کسی پولیس کے سامنے کسی جرم کی پاداش میں کھڑا کیا جائے تو اگر انسان چھپانا چاہے تو جان بوجھ کے وہ ایسے بہانے ڈھونڈتا ہے تاکہ وہ چیز اس کے سامنے نہ آئے۔ عربی زبان میں ہا لا ادری کا یہی مطلب ہے کہ وہ جانتا ہے اس کا جواب کیا ہے، لیکن چونکہ اس کے اعمال شریعت کے مطابق نہیں تھے اس لیے وہ جواب دینے سے قاصر ہے۔ اس مسئلے سے علماء کرام نے اس بات پر استدلال کیا ہے کہ یہاں ہا لا ادری سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قبر کا عذاب اور قبر سے متعلق سوال صرف کفار سے نہیں ہوگا، بلکہ ان مسلمانوں سے بھی ہوگا جو مسلمان اپنی زندگی کے اندر دین کی تطبیق دیا کرتے تھے مگر کوتاہ تھے، نماز پڑھتے تھے، لوگوں کے حقوق مارتے تھے، لوگوں کے حقوق تو اچھے سے ادا کرتے تھے، توحید درست نہیں تھی۔ تو یہ سؤال قبر سارے لوگوں سے ہوگا، چند مستثنی افراد سے جن کی تفصیل اب آگے آئے گی۔ سؤال قبر سب سے ہوگا، اس امت مسلمہ کے ہر فرد سے ہوگا، سوائے ان افراد کے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مستثنی قرار دیا ہے۔ لہٰذا میرے عزیز بھائی اور دوستو، یہ جو جواب ہے ہا لا ادری، یہ کفار سے متعلق نہیں، مسلمانوں سے متعلق ہے کہ دین کو جانتا ہے، رب کو جانتا ہے، نبی کو جانتا ہے، دین پر عمل کیسے کیا جاتا ہے اسے پتہ ہے، اس کے باوجود بھی اسلام کی تطبیق میں، اسلام پر عمل میں، قرآن کریم کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اپنانے میں، اپنے اولاد کو اس کی تعلیم دینے میں، اپنے گھر میں اس کے نافذ کرنے میں وہ قاصر ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث میں، کہ دیوس ہے وہ شخص جو خود نماز اور روزے کا پابند ہے مگر اپنے گھر کے اندر برائی دیکھ رہا ہے، اس پر خاموش ہے، اپنی اولاد کو دیکھ رہا ہے کہ وہ دین سے دور ہے، نماز نہیں پڑھتی، شراب میں مبتلا ہے، فحش میں مبتلا ہے، گھر میں عورت بگڑی ہوئی ہے، گھر میں بچے دین اسلام کی پابندی نہیں کرتے، دین کی کھلی مخالفت کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی خاموش ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اگرچہ وہ روزہ رکھے، اگرچہ وہ نماز پڑھے، لیکن وہ جنت کی ٹھنڈک کو اور جنت کی ہوا کو بھی نہیں پا سکے گا، جنت میں داخل ہونا تو بہت دور کی بات۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ رہا کافر شخص تو اس کی روح کو اس کے جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے، فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ تمہارا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہا لا ادری، میں نہیں جانتا کہ میرا رب کون ہے۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ تمہارا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جو تمہارے درمیان مبعوث کر کے بھیجا گیا تھا؟ وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا، مجھے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا۔ پھر اس سے وہی سوال کیا جاتا ہے کہ تمہارا دین کیا ہے، قبر میں کون سا دین لے کر حاضر ہوئے؟ اس کے پاس کوئی جواب نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيُنَادِي مُنَادٍ أَن كَذَّبَ فَافْرِشُوا لَهُ مِنَ النَّارِ، تو پکارنے والا پکارتا ہے کہ اس شخص نے جھوٹ کہا، یہ جانتا ہے، اسے جواب معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود یہ چھپا رہا، یہ جھوٹ بول رہا ہے، لہذا اس کے لیے جہنم کے فرش کو بچھا دیا جائے اور جہنم کے لباس میں سے ایک لباس اسے قبر کے اندر پہنایا جائے۔ پھر پکارنے والا پکارتا ہے کہ اس شخص نے جھوٹ کہا، لہذا جہنم کے لباس کو پہنایا جائے اور جہنم کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا جائے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ اس کے لیے قبر کو اتنا تنگ کر دیا جاتا ہے کہ اس کی دونوں پسلیاں ایک ساتھ جمع ہو جاتی ہیں،
پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص پر اللہ رب العالمین ایک فرشتے کو مقرر کرتا ہے جس کے ہاتھ میں ہتھوڑا ہے، اور یہ فرشتہ آنکھ سے اندھا ہے، دیکھ نہیں سکتا، کان سے بہرا ہے، سن نہیں سکتا، اور اسے حکم دیا جاتا ہے کہ اس ہتھوڑے سے اس شخص کے سر پر مارا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر یہ ہتھوڑا اگر ایک سخت پہاڑ پہ مارا جائے تو اس ہتھوڑے کی، اس مضراب کی، اس کی ضرب اتنی زیادہ سخت ہے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ ایک اندھے اور ایک بہرے فرشتے کے ہاتھ میں یہ ہتھوڑا دے کر اس شخص پہ مقرر کیا جاتا ہے جسے عذاب قبر دیا جا رہا ہے۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، یہ عالم برزخ کا وہ مرحلہ ہے جس سے ہم سب کو گزرنا ہے۔ ہم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ ہم نے اللہ رب العالمین کے حقوق کو، اپنی اولاد کے حقوق کو، اپنے اقارب کے حقوق کو، جسے ہم حقوق العباد سے تعبیر کرتے ہیں، ان کو ادا کرنے کے لیے کیا فکر کی ہوئی؟ ہر ایک کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ ان مرحلے سے گزرنے کی ہماری کیا تیاریاں ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر قبل آپ نے قیامت کے بعض مراحل کا ذکر بھی سنا۔ عذاب قبر، فتنہ قبر، سؤال قبر، اس مرحلے کی سب سے پہلی گھڑی ہے۔ اس گھڑی کے لیے ہم نے کیا تیاری کی؟ میرے عزیز بھائی اور دوستو، اس کی فکر کیجیے، اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کریں، اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں، قبرستان کی زیارت کریں، اس سے آخرت یاد آتی ہے، مگر قبرستان پر وہ عمل نہ کرے جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس کی اجازت نہیں دی ہے۔ میت کی تدفین میں شریک ہو، اس کی تکفین میں شریک ہو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں جو ہمارے آخرت کے سدھارنے کے لیے کافی ہے۔ اس میں بڑی بڑی عبرتیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی کو اللہ کی کتاب اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت میں ہم ڈھال سکتے ہیں۔ تو یہ عذاب قبر ہے جس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور متعدد حدیثیں ہیں جن میں یہ وارد ہے کہ عذاب قبر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بذات خود سنا کرتے تھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مدینہ منورہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبرستان سے گزر رہے تھے، آپ نے اچانک کچھ چیخ اور پکار کی آواز سنی۔ صحابہ میں سے کسی نے نہیں سنی، سب لوگ چوکنا ہو گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچانک آپ کی کیفیت تبدیل ہو گئی ہے۔ تو لوگوں نے سوال کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود تعذب فی القبور، یہ چند یہودیوں کی قبریں ہیں جو اپنی قبر کے اندر آزمائے جا رہے ہیں۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ انسان اور جنات کے علاوہ دیگر مخلوق بھی اس کو سنتی ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیان کردہ حدیثیں ہیں۔ تو میرے عزیزوں، قبر کا عذاب حق ہے، اور قبر میں انسان کو آزمایا جائے گا۔ ان میں جو اپنی آزمائش میں کامیاب ہوگا اس کی آخرت اور اس کی جنت اسی وقت سے شروع ہوگی، اور جو اس قبر میں آزمایا جائے اور اس آزمائش میں ناکام ہو تو اس کی جہنم اور اس کی آخرت اور اس کا سوء عذاب اسی وقت سے شروع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چند لوگوں کے بارے میں یہ بیان کیا ہے کہ چند ایسے لوگ ہیں جو عذاب قبر سے محفوظ کیے جائیں گے۔ بہت سارے لوگوں کا آپ نے تذکرہ فرمایا، لیکن میں آپ کے سامنے 5 ایسے خوش نصیب افراد کا تذکرہ کروں گا جنہیں عذاب قبر سے محفوظ رکھا جاتا ہے۔ 5 وہ اسباب جن کے سبب قیامت کے دن قبر میں عذاب دیا جاتا ہے، اور 5 ایسی چیزیں جن پر عمل کر کے ہم عذاب قبر سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ 15 چیزوں کو بیان کر کے میں اپنی باتوں کو ختم کروں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث میں بعض لوگوں کا تذکرہ ملتا ہے جنہیں عذاب قبر سے محفوظ رکھا جائے گا، جن میں سے 5 کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ نمبر 1،
انبیاء کرام کو عذاب قبر نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شہداء کے بارے میں بیان فرمایا کہ شہداء کو عذاب نہیں ہوتا، تو شہداء کے مقابلے میں انبیاء افضل ہیں، اور انبیاء سب کے سب شہید ہیں۔ انبیاء کی موت شہادت کی موت ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے تعلق سے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی پر حرام قرار دیا ہے کہ وہ کسی نبی کی جو ہے قبر کو، اور بعض روایتوں میں ہے کہ وہ میری قبر کو چھو سکے۔ تو انبیاء چونکہ شہداء کے مقابلے میں افضل ہے، اس لیے انبیاء کو عذاب قبر نہیں ہوگا۔ اور دوسری اس کی وجہ جو علماء کرام نے ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ ہر قوم کو اپنے نبی سے متعلق قبر میں سوال ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جنہیں دفن کیا گیا، اگر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے تو نبوت سے متعلق جو سوال ہوگا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت ہوگی۔ اسی طریقے سے سارے انبیاء کا تعلق ہے، تو جب انبیاء سے متعلق قبر میں سوال ہوگا تو انبیاء سے کس چیز کا سوال کیا جائے؟ لہٰذا انبیاء کرام سوال قبر سے محفوظ ہوگے۔ یہ حدیثوں کا خلاصہ ہے جو علماء کرام نے بیان کیا ہے۔ نمبر 2، شہداء جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے، مسلمانوں کی حفاظت کرتے ہوئے، جب مسلمانوں پر ظلم ہو اور ولی امر کی اجازت سے معروف اور مشہور جھنڈے کے تحت، ایسے نہیں کہ جہاد کا تصور میرے ذہن میں آ گیا اور میں نے تلوار اٹھا لی، نہیں، یہ جہاد نہیں ہے۔ جہاد ایک کانسیپٹ ہے جس میں ولایت اور امارت اور معروف لواء کا ہونا شرط ہے۔ لہذا ایسا شہید جو اسلام کی خاطر اسلامی فوج کے اندر کفر کے خلاف جنگ کرتے ہوئے شہید ہو جائے تو ایسے شخص کو عذاب قبر سے محفوظ رکھا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ سے سوال کیا گیا کہ ما بال الشہداء لا تفتنون فی القبور، فرمایا یا رسول اللہ شہداء کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ بیان کرتے ہیں کہ شہداء کو قبر میں آزمایا نہیں جائے گا؟ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کفا ببارقۃ السیف علی رأسہ فتنہ، کہ اس کے تلوار سے نکلی ہوئی چمک جو کسی فتنے کی سرکوبی کے لیے تھی، کوئی بہت بڑا فتنہ آ گیا اور اس فتنے سے امت محمدیہ کو محفوظ رکھنا تھا، کسی نے ناموس رسالت پر اعتراض کر دیا، ساری امت نے اجماعاً یہ فیصلہ لے لیا کہ اس شخص کے بارے میں یہ اور یہ فیصلہ ہے، اس قوم کے بارے میں اجماعاً یہ فیصلہ ہے، تو اس شخص کے تلوار سے نکلی ہوئی رمق ہی اس کی مغفرت کے لیے کافی ہے۔ تو شہید کو عذاب نہیں دیا جائے گا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اسی طریقے سے نمبر 3، وہ شخص جس کی من مات مرابطا فی سبیل اللہ، وہ شخص جس کی وفات اللہ کی راہ میں پہرا دیتے ہوئے ہوئی ہو۔ کوئی بہت بڑی مصیبت آ گئی، مسلم خواتین اور بچوں کی حفاظت کا مسئلہ آیا، ایک شخص اجماعی طور پہ نہیں، وہ تو جہاد کا معاملہ ہے، اپنی قوم کو، اپنے گھر کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنی جماعت کو، اپنی مسجد کو، اپنی مسلم کمیونٹی کو بچانے کے لیے اس فتنے کے سامنے کھڑا ہے مرابط کے طور پر، اور اس کی شہادت ہوتی ہے، اس شخص کو یا اس کی موت ہوتی ہے۔ حدیث میں موت کا ذکر ہے، بعض علماء نے اسے شہادت سے تعبیر کیا ہے اور بعض علماء نے اسے عام موت سے تعبیر کیا، اور یہی درست ہے کہ وہ یہ فضیلت جو ہے عام موت کے لیے۔ لہذا اگر کوئی ایسا شخص جو مسلمان بچے بچیوں خواتین کی عزت کی حفاظت کی خاطر
مسجدوں کے ناموس کی، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حفاظت کی خاطر قربانی دے تو اس کا شمار بھی شہادت میں ہوتا ہے، یا اس کا شمار بھی ان لوگوں میں ہوتا ہے جنہیں عذاب قبر سے محفوظ رکھا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص جو مسلمانوں کی حفاظت کے لیے مرابط کے طور پر ایک رات اللہ کی راہ میں دے دے، جس رات میں مسلم سماج کے حفاظت کے لیے ضروری تھا کہ نوجوان قربانی دے، اور اس شخص نے قربانی دی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 1 مہینے کے قیام اور صیام سے بہتر ہے کہ ایک نوجوان ایک رات میں مسلمانوں کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو، اپنی جان کو ساری مسلم کمیونٹی کے سامنے کھڑا کرے۔ چنانچہ مرابط شخص، اس کے بارے میں بیان کیا گیا کہ اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھا جاتا ہے۔ نمبر 4، وہ شخص جس کی وفات جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں ہوتی ہے، اگر وہ توحید پر ہے، اس سے چند گناہ سرزد ہوئے ہیں، یا وہ عذاب قبر کا مستحق تھا، سؤال قبر کا مستحق تھا، لیکن اللہ رب العالمین کی مشیت اسے لاحق ہو گئی، اللہ رب العالمین نے اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھ لیا، تو ایسا شخص بھی جس کی وفات خصوصی طور پر جمعہ کی رات یا جمعہ کے دن میں ہو، سنن نسائی کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے شخص کو بھی عذاب قبر سے محفوظ رکھتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سماج اور معاشرے میں جس کی وفات جمعہ کے دن ہو، ہر اس شخص کے بارے میں جو جمعہ کی رات میں وفات پا جائے ہم گواہی دینا شروع کر دیں کہ یہ عذاب قبر سے محفوظ ہے۔ نہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے، یہ علم غیب سے متعلق چیزیں ہیں، یہ عالم برزخ سے متعلق چیزیں ہیں۔ کسی بھی شخص کے تعلق سے، خواہ وہ بطن کی بیماری میں یا شہادت کی موت میں مرا ہو، ہمیں یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم دنیاوی معاملات کے اندر اس کے حکم کو بیان کریں۔ ہاں، ہم معین طور پر حکم لگانے کے بجائے اگر مطلق طور پر یہ کہیں کہ جس شخص کی وفات توحید پر ہوئی وہ جنتی ہے، جس شخص کی وفات جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں ہوئی وہ شخص جو ہے عذاب قبر سے محفوظ کیا جائے گا، تو یہ الگ بات ہے۔ عمومی طور پر بات کرنا شریعت کے اندر الگ ہے، اور خصوصی طور پر کسی ایک شخص کو ٹارگٹ کر کے اس پر حکم لگانا، خواہ وہ حکم ایمان کا ہو، خواہ وہ حکم اسلام کا ہو، خواہ وہ حکم نفاق کا ہو، خواہ وہ حکم شرک کا ہو، خواہ وہ حکم کفر کا ہو، یا خواہ وہ حکم آخرت کے مراحل میں سے کسی مرحلے کا ہو، کسی معین شخص پر اس وقت تک حکم نہیں لگایا جا سکتا جب تک اس کے قرائن، اس کے اعذار اور اس کے انذار کو جمع نہ کیا جائے۔ اسی لیے علماء کرام نے ذکر کیا ہے کہ ایک شخص کو آپ دیکھ رہے ہو کہ باقاعدہ یہ مورتی کو سجدہ کیے ہوئے ہیں یا قبر پہ سجدہ کیے ہوئے ہیں، اس کی وضع اور قطع اسلامی ہے، ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ مسجد میں بھی آتا ہے۔ ہم ایسے شخص پر کفر معین کا اطلاق نہیں کر سکتے کہ یہ شخص کافر ہے، یہ شخص مشرک ہے، ہرگز نہیں کر سکتے۔ ہاں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا یہ عمل کفر کا عمل ہے۔ جو شخص اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے آگے سجدہ کرے تو یہ شرک کا عمل ہے، لیکن اس معین شخص پر، اس عبداللہ اور عبد الرحمن پر اس وقت تک کفر کا حکم نہیں لگے گا جب تک اس علاقے کے علماء یا معروف علماء دین جو توحید اور شرک کے مسائل کو جانتے ہیں اس کے ساتھ بیٹھیں، اس سے گفتگو کریں، اس کے سامنے مسئلے کو پیش کرے اور اس کے بعد وہ انکار کرے، تو اس وقت اس بات کی اجازت ہوتی ہے کہ معین حکم لگایا جائے۔ ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں میں آپ کو ملے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ حکم مطلق کے قائل تھے۔
ما بال اقوام، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ لوگ نماز چھوڑتے ہیں، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ لوگ ایسا عمل کرتے ہیں. من غشنا فلیس منا، جس نے تجارت میں ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کی وہ ہم میں سے نہیں ہے. کیا مطلب ہے ہم میں سے نہیں ہے؟ کیا وہ اسلام سے خارج ہو گیا؟ نہیں ہے، اسلام سے خارج نہیں ہوا، وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے. ضرورت ہے کہ اس کو سمجھایا جائے، اسے بتایا جائے، اسے حلال اور حرام کی تمیز بتائی جائے. اس کے بعد بھی وہ انکار کرے، اس کے بعد بھی یہ کہے کہ میں سود کو نہیں مانتا، میں قبروں کے شرک کو نہیں مانتا، میں فلاں چیز کو نہیں مانتا. اس کے بعد جب اس کے اوپر شروط کا اطلاق ہوتا ہے تو یہ معین پر کفر کا اطلاق کیا جاتا ہے. یہ اور یہ اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے. لہذا میرے عزیز بھائی اور دوستو، شریعت کی ایک بہت اچھی خوبی یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثوں میں ہمیں ملتی ہے کہ جب کوئی مسلمان بھائی اچھا کام کرتا تو صحابہ اس کے نام کا ذکر کرتے ہیں، کہتے میں اللہ کے نبی کے ساتھ تھا. عمر بن عاص کو دیکھے جب غزوے سے واپس آیا، کہا کہ تمہارے، فرمایا وہ سمجھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں نے بہت اچھا کام کیا ہے. چنانچہ انہوں نے سوال کیا، رسول اللہ من احب الناس الیک، سب سے اچھا آدمی آپ کے نزدیک کون ہے؟ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ آج میں نے جو کام کیا ہے پوری امت میں کسی نے نہیں کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ. اس کے بعد کہا ان کے والد. ان 70,000 حدیثوں کی مغفرت والی حدیث کو دیکھے جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میری امت کے 70,000 لوگوں کو بلا حساب اور کتاب جنت میں داخل کیا جائے گا. صحابی رسول بیان فرماتے ہیں فقام عکاشہ بن محصن، عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے. یہ فضیلت والی چیز تھی. تو جن مقامات میں فضیلت ہوتی ہے اور جن مقامات کو پازیٹیو انداز میں بیان کرنا ہوتا ہے وہاں نام لیا جاتا ہے، اور جن مقامات پر نگیٹو انداز میں بات کرنا ہے تو وہاں نام نہیں لیا جاتا. حدیثوں میں آتا ہے فقام رجل منافق فقال منافق، نام نہیں لیا گیا. جبکہ حدیثوں کے ذکر کرنے والے، روایتوں کو بیان کرنے والے اس منافق کا نام بھی جانتے تھے، اس شخص کی کیفیت کو بھی جانتے تھے. تو حدیث میں آیا فقام عکاشہ بن محصن، عکاشہ بن محصن کھڑے ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ ان 70,000 لوگوں میں مجھے بھی کر دیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت منہم، تم ان میں سے ہو. راوی حدیث بیان کرتے ہیں فقام رجل آخر، ایک دوسرا آدمی کھڑا ہوا، اس کا نام جانتے تھے، بلکہ بعض محدثین نے اجتہاد کے ساتھ بھی اس کا نام ذکر کیا، لیکن اس کا نام نہیں لیا. کیوں نہیں لیا؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے بعد جملہ فرمایا سبقک بہا عکاشہ، تم پر عکاشہ سبقت لے جا چکے ہیں، نام نہیں ذکر کیا. تو یہ تربیت کے عجیب مقامات ہے کہ جن مقامات پر محبت کا پہلو، الفت کا پہلو، اتحاد کا پہلو، پازیٹیو پہلو ذکر کرنا ہے وہاں نام لیا جاتا ہے، اور جہاں اسے چھپانا ہے وہاں نام نہیں لیا جاتا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے. تو وہ شخص جس کی جمعہ کے دن وفات ہو یا جمعہ کی رات میں وفات ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ عذاب قبر سے اس کو محفوظ رکھا جاتا ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی معین پر اس کا حکم لگائے جب تک دلائل اور قرائن اس پر دلالت نہ کرے، اور ہم ویسے ہی عام بات کریں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایسا کرے اس کا یہ حکم ہے، جو شخص جمعہ کی رات میں انتقال کر جائے تو اس کا یہ حکم ہے. نمبر 5، وہ لوگ جنہیں عذاب قبر سے محفوظ رکھا جاتا ہے، ہماری قوم اور سماج کے وہ ایب نارمل اور وہ غیر مکلف بچے جن سے شریعت نے تکلیف کو ساقط کر دیا ہے، جو کسی ایسے مرض میں مبتلا ہے، ایسے جنون میں مبتلا ہے کہ ان کا ہوش نہیں رہتا اور والدین ان کی خدمت کرتے ہیں، تو ایسے بچے جو ہوش میں نہیں ہے، جو مجنون ہے، جو بلا تکلیف ہیں، تو علماء کرام نے ذکر کیا ہے کہ چونکہ ان کے اوپر تکلیف نہیں ہے، آخرت میں
اللہ رب العالمین کے نزدیک بلا حساب و کتاب انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا، یا اگر وہ کفر پر ہے تو وہ اپنے والدین کے تابع ہوگے۔ تو ایسے افراد جو مسلمانوں میں ہیں، جو ہمارے سماج اور معاشرے میں ہیں، اور جن کی ہمارے والدین یا ان کی والدہ خدمت کر رہی ہیں، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے ایک جنت کو تو آپ کے گھر میں دیا ہوا ہے۔ خوش ہو جائیں، یہ فضیلت ہے آپ کے لیے کہ آپ ایسے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، ان کا خیال رکھ رہے ہیں جو ایب نارمل ہیں، جو اپنے ہاتھ اور پیروں سے معذور ہیں، جو اپنی عقل سے معذور ہیں، جن پر تکلیف نہیں ہے، اس کے باوجود بھی آپ انہیں وقت دے رہے ہیں، ان کی خدمت کر رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، میری ماں اور بہنوں، کوئی بعید نہیں ہے کہ ان بچوں کی بنیاد پر اللہ رب العالمین آپ کی بھی مغفرت فرمائے۔ لہذا خوش ہو جائیں کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے فضیلت ہے۔ تو یہ 5 قسم کے افراد، ان کے علاوہ بھی اور ہو سکتے ہیں، لیکن میں نے یہاں 5 لوگوں کا ذکر کیا جنہیں عذاب قبر سے محفوظ کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں نیکسٹ ٹاپک پر، جس میں یہ ہے کہ عذاب قبر کس بنیاد پہ ہوتا ہے۔ عذاب قبر عموماً اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی بنیاد پر ہوتا ہے، خواہ وہ کفر کی شکل میں ہو، شرک کی شکل میں ہو، حقوق کے پامالی کی شکل میں ہو، گناہ کبیرہ کی شکل میں ہو۔ لیکن چند ایسے اسباب ہیں جن کی جانب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے باقاعدہ اشارہ فرمایا ہے کہ ان کی بنیاد پر عذاب قبر ہوتا ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث میں آتا ہے کہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا 2 قبروں کے پاس سے گزر ہوا تو آپ نے فرمایا انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر اما احدہما فکان لا یستتر من البول واما الاخر فکان یمشی بالنمیمہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ گزر رہے تھے، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین غیبیات میں سے بعض چیزیں ایسی بتایا کرتے تھے جو عام انسانوں سے اوجھل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غیبیات کے امور میں بہت ساری چیزیں بیان کی گئی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ سارا علم غیب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اتارا گیا، نہیں۔ نہ ہی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس بات کا دعویٰ کیا ہے، اور نہ ہی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ دعویٰ کیا ہے، بلکہ بعض حدیثوں میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان کیا، اور بعض علماء نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ آپ نے فرمایا لا ادری اتبع نبی ام لا، مجھے نہیں معلوم کہ تبع جن کا ذکر سورہ قاف میں آیا جو ہم جمعہ کے دن پڑھتے ہیں وہ نبی تھے یا نہیں تھے۔ ولا ادری ذوالقرنین نبی ام لا، اور مجھے نہیں پتا ذوالقرنین نبی تھے یا نہیں تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دنیاوی امور اور آخرت کے امور میں غیبیات کی بہت ساری چیزوں سے اللہ رب العالمین نے باخبر کیا تھا جو عام انسانوں سے اوجھل ہے، مگر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان چیزوں کا علم نہیں تھا جو اللہ نے آپ کو نہیں بتائی۔ بالکل سمپل اور بالکل واضح چیز ہے، واضح قاعدہ ہے دین کے اندر کہ جو چیزیں اللہ کی طرف سے آپ کو بتائی گئی آپ کو اس کا علم تھا، اور جو چیزیں اللہ کی طرف سے آپ کو بتائی نہیں گئی ان کا علم آپ کو نہیں تھا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب سے متعلق ہمارا اعتقاد ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزر رہے تھے تو آپ نے فرمایا انہما لیعذبان، کہ انہیں ان کی قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے، وما یعذبان فی کبیر، کسی بہت بڑی جرم کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا ہے۔ اما احدہما، ان میں سے ایک شخص کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ وہ پیشاب کے قطروں میں احتیاط نہیں کیا کرتا تھا، پیشاب کے قطروں میں احتیاط نہیں کیا کرتا تھا۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، کہ پیشاب کے قطروں سے
بچنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ قبر میں عموماً جو عذاب ہوتا ہے وہ پیشاب کے قطروں میں عدم احتیاط کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ ان میں وہ مسائل بھی داخل ہوتے ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، جن کا براہ راست تعلق وسوسوں سے ہے۔ وسوسوں کی دنیا بہت عجیب دنیا ہے میرے عزیز بھائیو اور دوستو۔ اسلام نے ہمیں واضح شاہراہ پر رکھا ہے، واضح ایمان اور یقین کی راہ ہمیں بتائی ہے، لہٰذا اپنے اس دین کے اندر یقین کے ساتھ وضو کریں، یقین کے ساتھ نماز پڑھیں، یقین کے ساتھ عبادت کرے، یقین کے ساتھ اللہ پر ایمان رکھے، یقین کے ساتھ آخرت پر ایمان رکھے، اور وسوسوں کی دنیا سے اللہ کی پناہ طلب کرے۔ یہ وسوسے انسان کے اندر ایمان سے دور کرنے کا سبب بنتے ہیں، اور انہی وسوسوں میں سے پیشاب کا ایک وسوسہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنزہوا عن البول فإن عامة عذاب القبر منه، اس لیے کہ عموماً مسلمانوں کو قبر میں جو آزمایا جاتا ہے وہ پیشاب کے قطروں میں احتیاط نہ برتنے کی وجہ سے ہے۔ یہاں سے ایک مسئلہ ہمیں یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے ہاں جو شوچالے بنائے جاتے ہیں یا جو چیریٹیبل فاؤنڈیشن والے راستوں کے اندر حمامات بنا کے اور ٹوائلٹس بنا کے چھوڑ دیتے ہیں، میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، یہ بنا کر چھوڑنا اور ان کی نگرانی نہ کرنا یہ بھی ایک عذاب ہے، اور یہ عجیب چیز ہے کہ ہم بنانے کے لیے تو اس کا بجٹ پاس کریں، لیکن اس کے بعد اسے کئی سالوں تک جاری رکھنے کے لیے ہمارے پاس کیا بجٹ ہے؟ اسی طریقے سے ہماری مسجدوں میں جو پیشاب کرنے کے لیے ویسٹرن طریقے پر جو کھڑے کھڑے پیشاب کرنے کا طریقہ آج کل جسے ویسٹرن کلچر سمجھا جاتا ہے اور ایئرپورٹ پر اور دیگر مقامات پر اسے ترویج دی جاتی ہے، بلکہ آج کل تو ایک عجیب سلسلہ چل پڑا ہے کہ لوگ ویسٹرن کلچر کے چکر میں انہوں نے حمامات سے پانی کو ہی غائب کر دیا ہے اور ٹشو کو رکھ دیا ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں فیہ رجال یحبون ان یتطہروا اہل قباء کی اوس اور خجرج کی فضیلت بیان کی گئی کہ وہ پانی کا استعمال کرتے ہیں، اور یہ اسلام کی سنت ہے، یہ اسلام کی سنت ہے۔ یہودیوں کو اس پر تعجب ہوا کرتا تھا، کہتے تھے تمہارا دین بھی بڑا عجیب ہے، بڑا عجیب دین ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی تمہارے دین نے بیان کر دیا، یہاں تک کہ پیشاب اور پاخانے کے آداب تک کو دین نے بیان کر دیا۔ طہارت نصف ایمان ہے، یہودیوں کو اس پر تعجب ہوا کرتا تھا۔ لہٰذا میرے عزیز بھائیوں، ہمارے لیے ویسٹرن کلچر دلیل نہیں، بلکہ ہمارے لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ رہنمائیاں جو ہمارے دین اور دنیا کے لیے بہتر ہے، وہ ہمارے لیے سب سے بہترین نمونہ ہے۔ لہٰذا اگر ہم مسجدیں بنائیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ جیسے ہم اپنی مسجدوں کو صاف رکھتے ہیں ہمارے باتھ روم بھی ویسے صاف ہو، جیسے ہم مسجدوں میں وضو کے لیے پانی کا اہتمام کرتے ہیں، ہمارے باتھ روم کے اندر خواہ وہ مسجدوں میں ہو، خواہ وہ چیریٹیبل فاؤنڈیشن کے ذریعے بنائے گئے عام راستوں پر حمامات ہو، ہر جگہ پر اس کا اہتمام کرے، اور انسان کے باڈی ڈیٹاکس کے لیے خرچ کرنا یہ بھی افضل ترین اعمال میں سے ہے۔ بلکہ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے جب بعض اوقات بعض لوگ یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ ٹوائلٹ بنانے کے لیے سود کی رقم کو استعمال کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کسی عالم کا فتویٰ ہو سکتا ہے کسی نے اس بات کو بیان کیا ہو، لیکن انسان کو اس کے باڈی سے اس کے ڈیٹاکشن کے لیے کام کرنا یہ تو افضل ترین اعمال میں سے ہونا چاہیے۔ تو یہ تو عجیب فتویٰ مجھے لگ رہا ہے، واللہ عالم، مجھے اس کی صحت نہیں معلوم ہے کہ سود کا پیسہ اسیروں کو اور قیدیوں کو چھڑانے کے لیے یا سود کا پیسہ ٹوائلٹ بنانے کے لیے دینا چاہیے، جبکہ اسیروں کی فضیلت یوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا۔ اسیر اور قیدی کو اللہ رب العالمین نے اپنے پاک اور اپنے صاف صدقات سے کھلانے والوں کی لسٹ میں شامل کیا ہے، تو ہم کیسے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سود کا پیسہ وہاں لگنا چاہیے؟ تو میرے عزیز بھائی اور دوستو، بول
اور پیشاب سے محفوظ رہنا اور اپنے آپ کو اس میں احتیاط سے کام لینا، یہ عذاب قبر سے محفوظ رہنے کا ایک سبب ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کا گزر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ ان دو لوگوں کو آزمایا جا رہا ہے۔ ایک کو اس لیے آزمایا جا رہا ہے کیونکہ یہ پیشاب کے قطروں میں احتیاط نہیں برتا کرتا تھا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، اور ان میں سے دوسرا شخص ہے، اسے اس لیے آزمایا جا رہا ہے کیونکہ اس کی عادت یہ تھی کہ لوگوں کی غیبت کیا کرتا تھا، لوگوں کے بارے میں بری زبان بولا کرتا تھا۔ کوئی ایسی بات جو اس شخص کی موجودگی میں کی جائے تو اسے بری لگے، یا کوئی ایسی بات جس کے بیان کرنے کا مقصد اصلاح نہیں بلکہ اس کے پیٹھ کے پیچھے فساد ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں کہا گیا کہ قبر کی آزمائش کا سبب ہے۔ لہذا میرے عزیز بھائیوں، ہم اپنے سینے کو صاف کریں، سینہ بے کینہ دل مثل آئینہ، کہ اپنے دل کو مثل آئینہ بنائیں جس میں سارے مسلمانوں کا احترام ہو، سارے مسلمانوں کے ساتھ حسن ظن ہو، اور کبھی ہماری زبان سے کوئی لفظ کسی مسلمان شخص کے لیے نکل جائیں تو اس کا مقصد اصلاح ہو، اس کا مقصد تربیت ہو، اس کا مقصد صحیح اور راست چیز تک پہنچنا ہو، نہ کہ اس کا مقصد فساد ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان دونوں قبروں کے اوپر ایک لکڑی کو توڑا جو رطب تھی، یعنی جو گیلی تھی، اور ایک قبر پر آدھی لکڑی لگا دی اور دوسری قبر پر آپ نے آدھی لکڑی لگا دی، اور آپ نے فرمایا کہ لعل اللہ، شاید کہ اللہ رب العالمین اس لکڑی کے لگانے کی وجہ سے ان دونوں کے عذاب میں تخفیف فرمائیں جب تک کہ یہ دونوں لکڑیاں سوکھ نہ جائے، جب تک کہ یہ دونوں لکڑیاں سوکھ نہ جائیں۔ یہاں ہم نے کہاں سے اس بات کی دلیل نکال لی کہ قبروں کے اوپر پھول چڑھانا چاہیے، قبروں کے اوپر چادریں چڑھانا چاہیے؟ بڑا تعجب ہوتا ہے جب بعض آج کے اس دور کے علماء، قدیم علماء نہیں، آج کے اس دور کے علماء اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں اور اپنے ان اعمال پر جو وہ قبروں پر انجام دیتے ہیں اس حدیث کو دلیل بناتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستو، کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ خاصیت ہے کہ اسے ہم اپنی عقل سے نہیں سمجھتے، بلکہ اسے سمجھنے کے لیے ہمارے پاس سب سے پہلا معیار اللہ کی کتاب اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور اگر ہمیں وہاں رہنمائی نہ ملے، اس حدیث اور اس آیت اور اس قول کی تشریح اور اس کو واضح کرنے والی دلیل نہ ملے، تو اس کے بعد ہمارے پاس صحابہ کرام معیار ہیں کہ صحابہ نے اس بارے میں کیا کہا ہے، صحابہ نے اس تعلق سے کیا عمل کر کے بتایا ہے، اسے تلاش کیا جائے۔ وہاں بھی رہنمائی نہ ملے تو پھر تابعین کے اندر وہ تابعین جنہوں نے صحابہ کے نہج کی پیروی کی، پھر تبع تابعین میں جنہوں نے ان تابعین کی پیروی کی جنہوں نے صحابہ کے نہج کی پیروی کی ہے، اسے دیکھا جاتا ہے۔ یہ دین ہے میرے بھائیوں، یہ طریقہ ہے، یہ شریعت ہے۔ لیکن ایک انسان آئے اور اپنے ظاہری اعمال پر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث کو پیش کرے اور اس حدیث کی شرح میں، اس آیت کی تفسیر میں اس کا سابق ایمان نہ ہو، اس کی سابق شرح سلف صالح کے نزدیک موجود نہ ہو، تو ایسے شخص کی بات قابل عمل بھی ہو سکتی ہے، قابل رد بھی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اس حدیث سے ہمیں یہ کہاں پتہ چلا کہ قبروں پر چادریں چلانا جائز ہے، قبروں پر پھول چڑھانا جائز ہے؟ اگر کرنا ہی ہے تو وہ عمل کیجئے جو نبی نے کیا۔ حالانکہ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ عمل کہ آپ نے دونوں قبروں پر 2 ٹہنیاں لگائی، یہ آپ کے شفاعت کا اختصاص ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اختصاص ہے۔
اور یہ اختصاص بھی ان ٹہنیوں کے سوکھنے تک مقید ہے۔ یہ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شرح میں بیان فرمایا۔ اور آپ کے بعد صحابہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، نبی کے اس طریقے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا مگر اس پر عمل نہیں کیا، یہ اس بات کی دلیل کافی ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اختصاص تھا۔ چنانچہ آپ نے ان دونوں اشخاص کی قبروں پر لکڑی کو لگا دیا اور فرمایا کہ شاید میرے اس عمل کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان دونوں کی عذاب میں کمی فرمائے۔ تو اسباب قبر میں سے یہ دو بنیادی سبب ہے جن کی بنیاد پر قبر میں عذاب دیا جاتا ہے۔ نمبر 3، وہ سبب جس کی بنیاد پر قبر کا عذاب ہوتا ہے، اور یہ بہت بڑا سبب ہے، اور ہو سکتا ہے ہم میں سے بہت سارے لوگ جو چیریٹیبل فاؤنڈیشن کے ساتھ، مسجدوں کے ساتھ، مسلمانوں کے اموال کے ساتھ، بیت المال کے ساتھ، صدقات اور زکوٰۃ کی وصولی اور ان کی ادائیگی کے ساتھ جڑے ہوئے ہو، تو انہیں خاص طور پر اس سبب کو سننا چاہیے جو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کسی نے ایک غلام ہدیے کے طور پر دیا ہوا تھا، اور بڑا فرما بردار غلام تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سواری کو درست کرتا، اس کی نکیل کو درست کرتا، آپ کے گھوڑے کو، آپ کی اونٹنی کو چارہ کھلایا کرتا، اس کے پانی کا بندوبست کیا کرتا، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس اونٹنی پر بٹھایا کرتا۔ یہ اس غلام کا کام تھا۔ لیکن اس غلام کی وفات ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ ہنی اللہ، اس غلام کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ یہ تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ چیز جو بہت دن سے ستر میں تھی اور اپنی امت کو ایک سبق دینا تھا، تو آپ نے بیان فرمایا کہ آپ لوگ یہ کہتے ہو کہ اس کے لیے بشارت ہے، لیکن میرے عزیزو سنو کہ ان غلاما سرق شملة یوم خیبر، کہ میرے اس غلام نے وہ چادر جو اس نے خیبر کی لڑائی کے بعد مسلمانوں کو جو مال غنیمت حاصل ہوا تھا، اور اس مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے وہ اچھی چادر اس نے اپنے لیے چوائس کر لی، اپنے لیے چوز کر لی، یہ چادر اس پر آگ کو بھڑکانے کے لیے کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، خاص کر وہ لوگ جنہیں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے مال کا ذمہ دار بنایا ہے، مسلمانوں کے پیسوں کا ذمہ دار بنایا ہے، الحمدللہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ الحمدللہ مسلم کمیونٹی اس کی پابندی کرتی ہے، ان کا اسٹرکچر آڈٹ ہوتا ہے، ہر چیز کا آڈٹ ہوتا ہے، اکاؤنٹس آڈٹ ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر اس رپورٹ کو ذکر کروں جو دیگر ادیان اور مذاہب کے اندر ہے، تو یہ چونکا دینے والی رپورٹیں ہیں کہ اہل اسلام کو، اور خاص طور پر جو خالص مسجدیں چلاتے ہیں اور ان کی مسجدیں شرک سے پاک ہے، وہ اللہ رب العالمین کے مال کو ایسے لیتے ہیں اور ایسے تقسیم کرتے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ لیکن جس جگہ پہ توحید موجود نہیں ہے، یا دیگر دھرموں کا سروے اس بات پہ دلالت کرتا ہے، ایک صاحب نے اس کا مکمل سروے کیا ہے، گوگل پہ موجود ہے، کہ لوگوں کے چیریٹی کو اصول کرنے کے سلسلے میں مساجد اور مسلمانوں کے ذمہ داران جس قدر ٹرانسپیرنسی اپناتے ہیں، اتنی ٹرانسپیرنسی کسی اور کے اندر نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ بیان کرتے ہیں جنہوں نے آڈٹ رپورٹس کے تعلق سے، جن کے پاس بہت زیادہ انفارمیشن ہوتی ہے، اور اس تعلق سے ایک آرٹیکل ہے جو میری نظروں سے گزرا ہے۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے عزیز بھائی اور دوستو، جنہیں اللہ رب العالمین نے ذمہ دار بنایا ہے، انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس حدیث سے عبرت حاصل کرنا چاہیے
کہ یہ مال جو ہمارے ہاتھ میں ہے اس میں ہمارا کتنا حق ہے اور مسلم قوم کا کتنا حق ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کی 8 مدوں کو سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 کے اندر مقرر فرمایا، بلکہ بعض علماء کرام زکوٰۃ کے ان مدوں کے توقیفی ہونے کے قائل ہیں، اور بعض علماء کرام ایسے ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ یہ جو 8 مدیں بیان کی گئی ہے، یہ 8 مدیں ترجیحاتی طور پر پہلی مد کو سب سے پہلے پریپیئر کیا جائے گا، اس کی ضرورت کو پورا کیا جائے گا، پھر دوسری مد، پھر تیسری مد، پھر چوتھی مد، اور پھر 8ویں مد تک اس پر عمل کیا جائے گا۔ بہرحال مسلمانوں کے اموال کی حفاظت کرنا اور ان اموال کو من و عن تقسیم کرنا، بیت المال کی حفاظت کرنا اور بیت المال کے ذریعے مسلمانوں کے اموال کو تقسیم کرنا، یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ رہنمائیاں ہیں جو ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اس میں معمولی سی خیانت بھی ہمارے عذاب کا سبب بن سکتی ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس غلام کے تعلق سے آپ نے بیان فرمایا کہ ایک چادر جو اس نے خیبر کے وقت میں چوری کی تھی یا اپنے لیے پسند کی تھی قبل اس کے کہ مال غنیمت تقسیم ہو، اور خیبر کی لڑائی ہم سب جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے حالتوں کے تبدیل ہونے کا اور مسلمانوں میں مال کے انقلاب کا ایک بہت ہی ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خیبر پر حملہ کیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے ما شبعنا بالتمر الا بعد خیبر، کہ پیٹ بھر کے ہم نے کھانا نہیں کھایا، کھجور نہیں کھایا مگر خیبر کی لڑائی کے بعد مسلمانوں میں فراوانی آئی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں جو زمین آئی، بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا مجھے اس زمین کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے مجھے بہت زیادہ فراوانی سے نوازا ہے۔ آپ نے فرمایا حضرت عمر کو کہ ان شئت، اگر تم چاہو تو اس کے اصل کو یعنی اس زمین کو، اس کے 7 بارے کو اپنے لیے روکے رکھو، اور اس سے جنریٹ ہونے والا جو ریونیو ہے، جو اس کا انکم ہے، وہ امت کے لیے وقف کر دو۔ اور یہیں سے وقف کے سسٹم کی بنیاد پڑی کہ ایک انسان زمین کو اپنے ہاتھ میں رکھے، ایک ٹرسٹ زمین کو اپنے ہاتھ میں رکھے، اور وہاں ہونے والا جو پروفٹ ہے، وہاں ہونے والا جو ریونیو ہے، وہ امت کے لیے وقف کرے۔ اور یہ سب سے بہترین صدقے جاریہ میں سے ہے۔ آج ہماری مسجدیں کتنی زکوٰۃ کی محتاج ہے، جبکہ ایک مختلف فی مسئلہ ہے کہ مسجد کو زکوٰۃ دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے۔ آج ہمارے مدرسے زکوٰۃوں کے کتنے محتاج ہیں، جبکہ یہ ایک سابقہ علماء کے نزدیک متفق علیہ مسئلہ ہے کہ مدارس کو زکوٰۃ نہیں دینا چاہیے، انہیں تو حکومتوں نے چلانا چاہیے۔ تعلیم یہ حکومت کا حق ہے، لیکن کیا ہم ہندوستان کے اندر مجبور ہے کہ نہیں ہے؟ تو میرے عزیز بھائیوں، ہمیں شریعت نے صدقے جاریہ کے طور پر وقف کا جو سسٹم دیا ہے، اگر اس کی صحیح طور پر اسٹڈی کی جائے اور اپنے مساجد اور مدارس کی حفاظت کے لیے عام صدقے کے مقابلے میں وقف کو ترجیح دے، تو اس کا ثواب بھی جاری ہے اور اس کا نفع بھی جاری ہے۔ عام صدقہ تو یوں دیا اور ختم ہو گیا، لیکن جاری رہنے والا صدقہ، اس کا ثواب اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک وہ چیز اور وہ مد جس میں آپ نے جو ہے اس مال کو لگایا ہے۔ تو لہٰذا میرے عزیز بھائیوں، عام فقیروں کو دینے کے مقابلے میں صدقہ جاریہ کو اور صدقہ جاریہ میں وقف کو ترجیح دینے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں کہا کہ ایک چادر چڑھانے کی وجہ سے اسے عذاب دیا گیا، فرماتے ہیں کہ اس ایک وعید کی بنیاد پر ایک شخص اپنے گھر سے ایک رسی کا چھوٹا سا ٹکڑا لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، کہا یا رسول اللہ، یہ حصہ ہے جو میں نے مال غنیمت کے تقسیم ہونے سے پہلے اٹھایا، اسے واپس لے لیجیے۔
ایک دوسرا شخص کسی کی جوتی اٹھا کر لے کر آیا، تیسرا شخص کوئی اور چیز اٹھا کر لے کر آیا، کہا یا رسول اللہ ایک معمولی سی چیز تھی، ضرورت تھی، ہو سکتا ہے تہبند ٹوٹ گیا ہو، اس کو باندھنے کے لیے رسی لیا ہو، اٹھا کر لے کر آیا، کہا کہ یا رسول اللہ یہ رسی ہے جو میں نے خیبر کے مقام پہ اٹھائی تھی، یہ رسی واپس رکھ لی۔ کیا جذبہ تھا صحابہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو کرنے کا، اور معمولی چیزوں میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنے کا صحابہ کا یہ جذبہ بڑا عجیب جذبہ تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ جذبہ عطا فرمائے۔ تو مال غنیمت میں خیانت کرنا یا مسلمانوں کے مالوں میں خیانت کرنا، یہ بھی عذاب قبر کے اسباب میں سے ایک بنیادی سبب ہے۔ نمبر 4، اپنی ازار کو ٹخنوں سے نیچے گھسیٹنا۔ آج ہم اسے معمولی سمجھتے ہیں، اور دنیا میں ہمیں ایسا کلچر دیا ہے کہ عورتوں کا لباس اوپر ہو گیا ہے، مردوں کا لباس نیچے ہو گیا ہے، جبکہ شریعت کے اندر یہ ہے کہ عورتوں کا لباس نیچے ہو، ڈھکا ہوا ہو، اور مرد کا لباس اوپر ہو، ٹخنے سے اوپر ہو۔ اللہ جزائے خیر دے ہمارے بہت سارے وہ نوجوانان جو کمپنیوں کے اندر کام کرتے ہیں۔ مجھے ایک نوجوان شخص نے بتایا کہ پہلے دن جب وہ کمپنی میں کام کے لیے گیا تو لوگ اسے ہنسنے لگے کہ اس کی جو پینٹ ہے وہ بالکل ٹخنے سے کافی اوپر تھی۔ میرے پاس وہ نوجوان شخص آیا، میں نے کہا صبر کیجئے، آپ کی جاب کیا ہے؟ اس نے کہا فلاں اور فلاں جاب ہے، IT فیلڈ کا وہ بندہ تھا۔ تو میں نے کہا کہ اپنی فیلڈ کو سدھارنے کی کوشش کرے اور اس قدر آگے بڑھ جائے کہ کمپنی والے آپ کی عزت کریں، اور اس معاملے میں آپ صبر کریں۔ اس بندے نے اتنی ترقی کی اسی ایک کمپنی کے اندر کہ آج بھی وہ ٹخنے سے اوپر پہن کر جاتا ہے، اور 15 سے زیادہ افراد ہے جو اس کے ہاتھ کے نیچے کام کرتے ہیں، اور آج اسے کوئی عیب سے نہیں دیکھتا، بلکہ اس نے بیان کیا کہ ایک دن میری پینٹ ٹخنے سے نیچے ہو گئی تو ہمارا ایک غیر بھائی کرتا ہے کہ بھائی آج تمہاری پینٹ نیچے ہے، تھوڑی سی اوپر کر لیجیے۔ اور احترام کی ایک کیفیت ہے۔ اس شخص نے مجھے بیان کیا کہ میں کمپنی کے اندر پہلے جاتا تھا تو لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ یہ روزے سے ہے، اور جان بوجھ کے سامنے کھاتے تھے، لیکن صبر اور استقامت کا نتیجہ یہ ہوا کہ کسی دن اگر ان کا ٹفن آ جائے تو وہ اس وجہ سے میرے سامنے نہیں کھاتے تھے کہ یہ روزے سے ہیں، جا کر اسٹیٹ سے یعنی جو سیڑھیاں ہوتی ہے جا کر سیڑھیوں پہ بیٹھتے اور کھا کر واپس اندر آتے تاکہ اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف نہ ہو۔ میرے بھائیوں، پیار اور محبت کے ساتھ اس ماحول کو کریٹ کیجئے، اپنے اسلام کی خوبی کو بتانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بینما رجل یجر ازارہ خویلا، کہ ایک شخص اپنے ازار کو جان بوجھ کر تکبر اور گھمنڈ کے ساتھ گھسیٹ کر چل رہا تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھسا دیا۔ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ زمین میں دھستا چلا جا رہا ہے۔ علماء کرام نے ذکر کیا کہ یہ عذاب قبر کی ایک دلیل ہے، اور اپنی پینٹ کو ٹخنے سے نیچے رکھنا یہ عذاب قبر کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ شاید وقت ختم ہو رہا ہے۔ ایک آخری سبب جو عذاب قبر کا سبب بن سکتا ہے وہ ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنا اور پھر قرآن کریم کو بھول جانا۔ اس کے علاوہ اور جو علماء نے اسباب بیان کیے ہیں، تو قرآن کریم کی تلاوت کرنا اور اسے بھول جانا، علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے ابن حبیرہ کے حوالے سے ذکر فرمایا کہ سر میں دیے جانے والے عذاب سے متعلق جو حدیثیں ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ ایسا شخص جو قرآن کی تلاوت کرتا ہو، قرآن کی تفسیر کو پڑھتا ہو، پھر اچانک قرآن کو چھوڑ دے، قرآن سے اپنا رابطہ اور رشتہ توڑ دے، تو بعض علماء کرام نے اسے بھی عذاب قبر میں جو ہے کے اسباب میں شمار کیا ہے۔ اس کے علاوہ 5 بنیادی وہ اعمال جن کے کرنے کی وجہ سے ہم عذاب قبر سے محفوظ رہ سکتے ہیں، یہ بھی ایک بہت اہم ٹاپک ہے اور بہت تفصیل طلب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی اعمال ذکر کیے ہیں جن کے ذریعے سے ہم عذاب قبر سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ ان میں سے بنیادی سبب سورہ تبارک الذی کی تلاوت ہے، اور ہمارے شیخ محترم نے جو ہے پیٹ کی بیماری میں شہید ہونے کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا۔ میں خود بھی اس کا تفصیلی تذکرہ کرنا چاہ رہا تھا، لیکن چونکہ اس کا تذکرہ ہو چکا ہے، پیٹ کی بیماری میں جس شخص کی وفات ہو، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کو روایت کیا، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کیا ہے، من یقتلہ بطنہ
فَلَن يُعَذَّبْ فِي قَبْرِهِ، جس شخص کو اس کا پیٹ قتل کر دے، خواہ وہ کینسر کی صورت میں ہو یا کسی بھی بیماری کی شکل میں ہو، تو اسے عذاب قبر لاحق نہیں ہوتا۔ اور اس طریقے سے میت کی طرف سے صدقہ ہے، شہادت کی موت ہے، اور بھی بہت سارے اعمال ہیں جن کو کر کے ہم عذاب قبر سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ عمومی طور پر اللہ رب العالمین کی شریعت کی پابندی، نیک عمل کا کرنا، حقوق العباد کی پابندی کرنا، اللہ کے حقوق کو ادا کرنا، یہ عذاب قبر سے محفوظ رکھنے کے بنیادی اسباب میں سے ہیں۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ الہ العالمین ہم سب کو قبر کے اندر ثابت قدم رکھے۔ الہ العالمین ہم سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ آپ کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ الہ العالمین ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ الہ العالمین ہم سب کو اللہ کے دین پر قائم رکھے، جب تک زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں، اور جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔